پیوست کرتے ہیں، یہ زندہ باد لگا کر اپنے سینے میں نبی کے نام کو سلسلہ چلتا رہا۔ غلامان پیغمبر کو یہ علماء آواز دیتے رہے، لوگ ملتے رہے، قافلہ بنتا رہا تاکہ 1953 میں 10,000 سے زائد نوجوان مسلمان شہید ہوئے۔ توجہ کیجیے گا، جس طرح آج ٹھاٹھے مارتا سمندر نبی کے عاشقوں کے عشق اور محبت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ 1956 ہے، فیصل آباد کا شہر ہے، دھوبی گھاٹ کا مقام ہے، سٹیج لگا ہوا ہے، علماء تشریف فرما ہے، 20 سٹیج کے اوپر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کرسی پر تشریف فرما ہے۔ خطاب شروع کیا، دوران خطاب بیچ مجمع میں سے کسی مسلمان نے، کسی صاحب نے پرچی دی اور اس میں لکھا تھا، شاہ جی آپ نے 1953 کی تحریک میں 10,000 نوجوان مسلمان شہید کروا دیا، ان کے خون کا بدلہ کل قیامت والے دن کون دے گا؟ توجہ کیجیے گا، شاہ جی بری ہڈیوں کے ساتھ جذبہ عشق و وفا سے سرشار ہو کر ختم نبوت کے عقیدے کی پاسداری میں رگ و جان سے ڈوب کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا، یوں ہی ضائع مت کر دیجیے گا۔ شاہ جی کہنے لگے، مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے ہم، کچھ ہاتھ تو کم کر گئے، گزرے جدھر سے ہم بڑھ گئے کچھ اندھیرے، تو کیا ہوا مایوس تو نہیں ہے، طلوع سحر سے ہم اس امت کے دل و دماغ کی تفتی پر میں نے پیغمبر کے عشق و محبت کا وہ سبق لکھ دیا ہے، وہ ٹائم بم فٹ کر دیا ہے کہ روئے زمین کی کوئی کفر یا طاقت قادیانیوں کو کفر کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے نہیں روک سکے گی۔ یہ امیر شریعت نے کہا، ایک وقت آئے گا چشم فلک دیکھے گا قادیانیت کفر کے کٹہرے میں کھڑی ہوگی۔ ادھر مولانا محمد علی جلندری کھڑے ہوتے ہیں جو عالمی مجلس کے ناظم اعلیٰ رہے، پھر امیر بنے۔ انہوں نے کہا، ایک وقت آئے گا ان شہدائے ختم نبوت کی قبروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسلمان پھولوں کی چادریں چڑھائیں گے۔ پھر چشم فلک نے وہ وقت دیکھا، ان غلامان پیغمبر نے جو قربانیاں دی تھی، عاشقان مصطفیٰ نے جو عشق و وفا کی داستان رقم کی تھی، خدا کی قسم یہ آیت پڑھو، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ ان لوگوں نے اپنے حصے کا کام اس انداز سے کیا، فرش پر رب نے اپنے عاشقوں کو رضا سے نواز دیا، عرش پر رب خود ان کے عشق و محبت سے راضی ہو گیا۔ یہ سید امین گیلانی ہے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے دستے راست ہیں، وقت کے حسان ہیں۔ سید امین گیلانی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے جلسے میں نعت شریف پڑھتے تھے، آج انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا، ہتھ کڑی لگا کر انہیں جیل کی کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد سید امین گیلانی خود فرماتے ہیں، میں جیل کی کال کوٹڑی میں تھا، اندر بیٹھا تھا، پولیس والا آیا، مجھے آ کے کہنے لگا، امین تمہارے ملاقاتی آئے ہیں۔ اس نے لاکب کا دروازہ کھولا، میں لاکب سے ہوتا ہوا برآمدے سے گزر کر پولیس انسپکٹر کے کمرے میں آیا۔ باہر سے آنے والے دروازے کے ساتھ ایک بینچ رکھا ہوا تھا، میری بوڑھی ماں آل رسول کی چشم و چراغ، خانوادہ رسول کی چشم و چراغ، عفت معاب عزت معاب میری ماں، ان کے ساتھ میں میری اہلیہ کی گود میں میرا 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ۔ توجہ سے کان میری طرف لگا کر عشق و محبت میں ڈوب کر ان عاشقوں کے اس کردار کو سنو، تاکہ کل کو میں اور آپ بھی ایسا عاشقانہ کردار ادا کریں، ہمارے جانے کے بعد بھی کوئی ہماری داستان کو یاد رکھے۔ اسی پر تو امین گیلانی نے کہا تھا، داستانیں لکھ کے رکھ لو چند عنوانوں کے ساتھ، داستانیں لکھ کے رکھ لو چند عنوانوں کے ساتھ، پھر یہ باتیں ختم ہو جائیں گی، ہم دیوانوں کے ساتھ یہ دیوانے زندہ رہیں گے۔ ان دیوانوں کو اگلے دین کی ترقی کے لیے تیار کرنا ہے۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں، باہر سے آنے والے دروازے کے ساتھ بینچ رکھا ہے، اس بینچ پر میری بوڑھی ماں ہے، ساتھ میں میری اہلیہ ہے، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ میں اپنی ماں کی طرف لپکا، ماں میری طرف لپکی، ماں نے مجھے سینے سے لگایا، ماں کی آنکھوں میں ممتا کے آنسو تھے، میری آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ پولیس انسپکٹر یہ منظر دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا اور بڑی ہی
آہوزاری کے ساتھ میری ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگا ماں جی آپ رو رہی ہیں، روئے مت۔ یہ کہتے ہوئے میری ماں کی طرف ایک کاغذ بڑھایا اور کہا امین سے کہیں اس پر دستخط کر دیں، ابھی امین کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں میرے پیارے دوستو ذرا ایمان کے کانوں سے، عشق و محبت کے کانوں سے سید امین گیلانی کو سننا۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں میں اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا کہ ماں ہے، عورت ذات ہے، نہ جانے کوئی نرم بات نہ کر دے۔ میں ابھی اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا، میری ماں نے شیرنی کی گنگھرج کے ساتھ ام امارہ کی روحانی بیٹی کا ثبوت دیتے ہوئے انسپیکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیسا کاغذ، کیسا معافی نامہ، تم ایک امین کی بات کرتے ہو، مجھے اللہ 10 بیٹے امین جیسے دے دے، پیغمبر کے نام پہ قربان کر دوں گی، پرواہ بھی نہیں کرتی۔ یہ جو آج میں اور آپ قصہ خانی بازار میں ختم نبوت چوک میں ختم نبوت زندہ باد کی صدا لگا رہے ہیں، یہ اتنی آسانی سے صدا نہیں لگی۔ یہ دور تھا مرزا غلام قادیانی کو کافر کہنا پابند سلاسل ہونے کے مترادف تھا۔ ختم نبوت زندہ باد کی صدا لگانا جیل کی کال کوٹری کو آباد کرنا تھا۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں میں نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، اس وقت کے فوجی آئے اور میرے سینے پہ بندوق رکھ کے کہا کون نعرہ لگا رہا تھا؟ سید امین گیلانی کہتے ہیں میں بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، ایک لمحے کے لیے میں سہم گیا۔ اس نے کہا کون نعرہ لگا رہا تھا؟ میں نعرے لگا رہا تھا، میرا کالی کملی والا، میرے 10-12 دوست کہہ رہے تھے زندہ باد۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں اس نے بندوق میرے سینے پہ رکھی اور مجھے کہا کون نعرہ لگا رہا تھا؟ ایک لمحے کے لیے میں چوپ سا کر گیا، سہم گیا، اگلے ہی لمحے میرے سید خون نے جوش مارا، میری غیرت ایمانی نے مجھے جھنجھوڑا، اب موقع ہے میرا کالی کملی والا زندہ باد نعرہ لگانے کا۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں میں نے اپنے سینے پہ چوڑے ہو کے ہاتھ رکھ کے کہا میں نعرہ لگا رہا تھا میرا کالی کملی والا۔ وہ انتظامیہ کا آدمی کہتا ہے اب نعرہ لگاؤ۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں میں نے دل و دماغ میں سوچا بچ گئے تو بچ گئے، مر گئے تو مر گئے، آج ادھر یا ادھر کام کر کے ہی رہیں گے۔ میں نے زوردار آواز سے کہا میرا کالی کملی والا، میرے ساتھ جتنے میرے دوست تھے انہوں نے کہا زندہ باد۔ ہمارے کالی کملی والے زندہ باد کا نعرہ لگانے کا اس انتظامیہ والے پر اتنا اثر ہوا، بندوق کی نالی نیچے ہو گئی، گردن جھک گئی، کہنے لگا وہ تو ہے ہی زندہ باد، وہ تو ہے ہی زندہ باد، ہم اس زندہ باد کے نبی کے غلام ہیں۔ میں نے پھر کہتا ہوں یہ کام آج مخمل کے بستروں پہ سو کر نہیں، جیل کی کال کوٹری کو بھر کے آیا۔ 1953 کی تحریک چلی، 5 نوجوان مسلمان جیل بھرو تحریک کا حصہ تھے۔ یہ جیل کے دروازے پر جاتے، انہیں ایک فارم دیا جاتا، اس پر نام بلدیت لکھی جاتی۔ توجہ ہے؟ نعرہ تکبیر۔ اسی سے پتہ چل گیا کتنی توجہ ہے۔ ہم نے آواز میں زور نہیں لگایا، آپ نے جواب میں زور نہیں لگایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ نعرے سیکھو چنام نگر آنا ہے بٹھائن سے بس کر۔ ہاں اتنا آسان نہیں نعرے لگانا جو میں 2 دن وہاں نعرے لگاتا ہوں۔ او ماشاءاللہ پیچھے الگ جلسہ ہو رہا ہے۔ چاچا جی اردو آیا پوچھتو نا سب اچھا جی ہاں جی 1 منٹ اوے چپ سے مرا۔ ہاں جی ماشاءاللہ، ہاں جی کیا کہا چاچا جی؟ ایک مرتبہ پھر چاچا جی ایک منٹ وہ پاری لیں آ کے نظر ہے نا جیسا کرنا ہو جی۔ چلو کوئی پشتوں کا مزہ اپنا پشتوں میں ہے نا یار، اس کے ٹرانسلیشن میں مزہ نہیں آئے گا۔
ہاں اپنی زبان کا ادھر ٹرانسلیشن میں نہیں آتا. اگر یہ چاچا جی اردو میں کہتے تو آپ نے ویسے کہ ویسے ہی رہنا تھا جیسے اب ہیں میری تقریر میں. میں کوہاٹ میں گیا جب آتش فشاں فل جوان تھا, آج سے 20 سال پہلے. ابھی ہم نے محسوس کی تقریر, کچھ پتہ چلا 20 سال پہلے کیا ہوگا, تقریر میں 20 سال پہلے کیا ہوگا. تو میں نے کوہاٹ تقریر کی, ماشاءاللہ. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں صحیح بتاؤ, دیکھ لو میرے بعد اگر کوئی بات کی نا پھر میں ناراض تو نہیں ہو گئے. وہ سارے ماشاءاللہ ایسے بیٹھے. قسم سے مفتی صاحب میری جان نکل گئی, میری جان نکل گئی. ٹس سے مس نہیں ہوا کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. میں نے کہا یار یہ تو فیل ہو گیا پروگرام سارا. خطیب تو بڑے جذبے میں آیا تھا. مولانا زکریا صاحب میرے بعد مولوی صاحب نے ساری وہی تقریر پشتوں میں کی. وہ پٹھان ہوائی جہاز کی طرح اڑے. وہ ایک تو کہنے لگا مجھے پکڑ کے کدھر ہے مرزا قادری, میں کہا مینوں کی پوچھنا. وہ مجھے کدھر ہے مرزا قادری, ابھی بھی مارے گا. میں کہا مر گیا تو بھیجا رام. زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو جو چاچا جی کی زبان میں پشتوں میں چاشنی ہے اس کی اپنی مزہ ہے ماشاءاللہ. کیا کہہ رہا تھا؟ جیل بولتے شکرن شکرن شکرن. 5 ساتھی جمع ہوتے, جیل کے دروازے پر جاتے, نام لکھتے. آئے ہائے ہائے کاکے, یہ باتیں خطیب سے سننی آسان ہے, خطیب کو سنانی بہت آسان ہے. ہمیں تو کھانا 5 منٹ لیٹ ہو جائے جان نکل جاتی ہے. اب وہ باتیں نہیں رہی. اللہ پاک نے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا. قربانیوں والا دور ختم ہو گیا. اب قربانیوں والا دور نہیں ہے, اب تو ان بزرگوں کی قربانیوں کو کنارے لگانے کا دور ہے. بس اب کوئی قربانی نہیں ہے, کوئی مشقت نہیں ہے. اتنے مزے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ پاک نے دنیا میں جنت کے مزے کروا دیے اس کام کی برکت سے. پتہ ہے وہ کیا کرتے؟ نام لکھتے کالی نیلی سیاہی سے, ایڈریس لکھتے کالی نیلی پیلی سیاہی سے. جب دستخط کی باری آتی, انگوٹھا لگانے کی باری آتی, تو یہاں کٹ لگا کے خون نکال کے اس کے اوپر دستخط. نبی کے نام پر جیل بھر رہے ہیں, خون سے دستخط کر کے جا رہے ہیں, لاوارث نہیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاوارث نہیں ہیں. 13 صدیوں کے بعد بھی اللہ کے نبی کے وارث آج بھی موجود ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں کھڑے. توجہ کرنا, ختم نبوت کا کام کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی ناموس کا کام کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی ذات کی حفاظت کوئی معمولی کام نہیں ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے فادر فیروز بھی سنا, اگلا سرٹیفکیٹ بھی سنو اللہ کے نبی کی زبان سے. حضرت سعد کھڑے ہیں, سینے پہ تیر لگ رہے ہیں, وہی تیر نکال کے دشمن کو مار رہے ہیں. جب اللہ کے نبی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عشق و محبت بھرا جذبہ دیکھا تو اللہ کے نبی اتنے عشق و محبت میں ڈوب کے حضرت سعد کو کہتے ہیں, سعد تیرے اس عشق اور محبت کو دیکھ کر محمد کہتا ہے میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. کیا بات ہے یار, خدا کی قسم یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. کس کے ماں باپ؟ کون آمنہ, کون عبداللہ, گھنٹوں اس پر لگ جائیں گے. میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. کیا بات تھی ان لوگوں کی, انہوں نے کام کر کے دکھا دیا. میرا کالی کملی والا زندہ باد, جیل بھرو تحریک. قاضی صاحب 1953 کی تم بھیجا چلیں یار, وہ کافی وقت ہو گیا میرا خیال ہے. آپ حضرات بہت دور دور سے آئے ہیں, میں تو یہیں کراچی سے آیا ہوں. یہ سامنے کراچی. جی مفتی راشد مدنی صاحب اس سے بھی تھوڑا قریب نہیں, میرے خیال سے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. دل سے کہو یا اللہ ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے مقبول ترین بندوں کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے قبول فرما. تقریر ختم نہیں کرنے لگا, یہ میں نے درمیان میں ایک دعا کروائی ہے.
ہمارے سندھ میں رواج ہے کہ ہر خطیب دعا کرا کے جاتا ہے، وہ اپنی تقریر ختم کر کے اپنی دعا کرا جاتا ہے. تو یہ درمیانی دعا ہے، درمیانی بات ہوتی ہے نا مسجد میں گشت کے سے پہلے، یہ وہ ہے. چلیں جی بس، جزاک اللہ خیر. بہت زیادہ لمبا ہو گیا، بات لمبی ہو گئی. تو ہمارے بزرگوں نے بڑا کام کیا ہے، اب کیا خیال ہے ہم نے بھی کام کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کو اللہ پاک نے ایک ایسا عظیم متفق، میں نے بڑا زبردست لفظ بولا، اتفاقی پریفر. جس وقت مجلس تحفظ ختم نبوت کی تشکیل ہوئی ہے، جو جتنے جیسے بزرگ موجود تھے ان میں سے ایک بندہ ایسا نہیں آپ کو ملے گا جس نے کہا ہو اس کی ضرورت ہے. ایک بندہ، فار ایگزامپل اونلی ون پیس فقط نہیں ملے گا انشاءاللہ. اتفاقی سٹیج اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اور ایسا سٹیج دیا ہے جس پر ہر کلمہ گو مسلمان کو آنے کی کھلے دل سے اجازت ہے. یہ تحفظ ختم نبوت کا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہر کلمہ گو مسلمان کا پلیٹ فارم، ہر کلمہ گو مسلمان کا. اس کی ایک ہی شرط ہے اس جماعت کا رکن بننے کی، اس جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا رکن بننے کی کتنی شرطیں ہیں؟ ایک ہی شرط ہے، وہ مسلمان ہو. باقی جو کچھ بھی ہو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا وفادار رضاکار. ہم نے اللہ کے نبی کی خاص الخاص خدمت کرنی ہے. فاذکرونی اذکرکم. خطیب اسلام قاری طیب قاسمی صاحب فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم. تم ہمیں یاد رکھو گے ہم تمہیں یاد کریں گے. تم 1 منٹ یاد کرو گے ہم تمہیں 1 منٹ یاد کریں گے. تم 10 منٹ یاد کرو گے ہم تمہیں 10 منٹ یاد کریں گے. فاذکرونی اذکرکم. تم ہمیں یاد رکھو گے ہم تمہیں یاد رکھیں گے. آج ہم حضور کو یاد رکھیں گے، کل حوض کوثر پر حضور یاد رکھیں گے. آج ہم دودھ جلیبیاں کھانے میں مصروف، بکرے پھاڑنے میں مصروف ہیں جی. آج ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہم نے اللہ کے نبی کو بھلا دیا. اگلا جملہ کہتے ہوئے خدا کی قسم ڈر لگتا ہے کہیں حضور ہمیں نہ بھلا دے، تو پھر پیچھے رہے گا کیا؟ آج ہم ان کے لیے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر پھریں گے. کل اللہ کے حبیب، توجہ کرو یار، منظر ذرا آنکھوں کے سامنے لاؤ. کل میدان محشر میں میزان عدل کے وقت محمد الرسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے آپ کے لیے میرے لیے. حضور کھڑے ہوں گے ہمارے لیے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، گلیوں میں پھرتا تھا دن رات صبح و شام ادھر ادھر، یہ بات میری کرتا تھا، میری ناموس کی بات کرتا تھا، ختم نبوت کی بات کرتا تھا. لوگ اس سے باتیں کرتے تھے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، کسی کی بات نہیں سنتا تھا. میرے آپ کے اکابر نے فتنہ قادیانیت کے خلاف 53 میں آواز لگائی، جیل بھرو تحریک چلائی، آواز لگاتے رہے، لوگ ملتے رہے، قافلہ بنتا رہا، یہاں تک کہ 22 مئی 1974 ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کا ایک وفد آپ کے ان علاقوں میں سیر کے لیے آ رہا تھا. یہ وہ زمانہ ہے جب قادیانی چناب نگر ربوہ کی سرزمین پر بیٹھ کر اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف لابنگ کرتے تھے. مرزا ناصر قصر غلاظت میں بیٹھ کر قادیانیت کے حق میں اسلام کے خلاف سوچتا تھا. مرزا طاہر قادیانی گھنڈے تیار کرتا تھا تو انہوں نے ارتداد پر مشتمل مسلمان طلبہ میں لٹریچر بانٹا. ان مسلمان طلبہ کی ذہن سازی ہو چکی تھی، وہ جانتے تھے ختم نبوت کیا ہے، وہ جانتے تھے قادیانیت اور مرزائیت کیا ہے. جیسے ہی قادیانیوں نے ٹرین رکنے کے بعد لٹریچر تقسیم کیا، ختم نبوت مرد آباد کے نعرے لگائے، اسلام مرد آباد کے نعرے لگائے، قادیانیت زندہ باد کے نعرے لگائے. ان مسلمانوں نے ری ایکشن کے طور پر ختم نبوت زندہ باد، اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے.
قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، قافلہ واپس چلا گیا۔ 29 مئی 1974 کو یہ قافلہ اسی اسٹیشن پر اسی ٹرین سے واپس آیا۔ قادیانیوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق ان نہتے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، زد و کوب کیا، ادموا کر دیا، مار مار کے قریب المرگ کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع فیصلہ آباد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما مولانا تاج محمود کو ملی۔ انہوں نے آدھا گھنٹہ پورے فیصلہ آباد کے اندر لوگوں کو فون پر اطلاع دی، انتظامیہ کو، فیصلہ آباد الائڈ ہسپتال کے جو وہاں خدام ختم نبوت تھے ان کو، پریس والوں کو، علماء کو۔ مولانا تاج محمود خود فرماتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد جب میں فیصلہ آباد کے اسٹیشن پر پہنچا تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کان پڑی آواز سن نہیں رہی تھی، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مردہ باد کی صدا لگ رہی تھی۔ حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ آباد اسٹیشن کی چھوٹی سی دیوار پر کھڑے ہو کر ایک تاریخی جملہ کہا، میرے بیٹوں، تمہارے جسم سے نکلنے والے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ چشم فلک نے دیکھا جیسے مولانا محمد علی جلندری نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا ان شہدائے ختم نبوت کی قبروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھولوں کی چادریں چڑھائی جائیں گی۔ آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ 29 مئی 1974 کو ان مسلمان طلبہ پر ظلم و ستم کی داستان رقم کی گئی، پھر پورے پاکستان میں تحریک ختم نبوت چلی۔ یہ آواز قادیانیوں کے خلاف ممبر و محراب سے قومی اسمبلی کے اندر پہنچتی ہے۔ بہت ساری داستان ہے ان عشاق پیغمبر کی، غلامان مصطفیٰ کی، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نور اللہ مرکزہم، ان جیسے اسلام کے عظیم لوگوں نے ختم نبوت کی پاسداری کا حق ادا کیا۔ قومی اسمبلی کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا غلام غوث ادالوی، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد اور دیگر علماء کرام نے، مولانا عبدالحق نے اپنا کام کیا۔ اسمبلی کے باہر حضرت مولانا یوسف بنوری اور ان کے گرامی قدر رفقائے کرام نے اپنا کام کیا۔ بالآخر 6 اور 7 ستمبر کی رات جناب ذوالفقار علی بھٹو نے حضرت مولانا مفتی محمود سے کہا 6 قراردادیں اسمبلی کے اندر ایک ہی عنوان پر آ چکی ہیں، ان پر بحث کرنا ممکن نہیں ہوگا، ایک ایسی متفقہ قرارداد تیار کر لی جائے جو کل ایوان میں پیش کر دی جائے۔ آپ حضرات ایک قرارداد تیار کریں۔ اس پر لمبی چوڑی بحث کے بعد ایک قرارداد تیار ہوئی۔ کل وہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش ہوئی۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر اس کی تائید کی۔ ذرا توجہ کیجیے گا، آج سے 90 سال پہلے تحفظ ختم نبوت کی ایک تحریک چلی ہے، آج وہ اپنے ثمرات کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچ چکی ہے۔ ادھر قرارداد پیش ہوئی، ادھر مفتی محمود اٹھے، اس کی تائید میں ہاتھ کھڑا کیا۔ توجہ کیجیے گا، اس قرارداد میں تمام سیاسی پارٹیاں بھی تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ بات آئی اللہ کے نبی کی، ختم نبوت کی، مارے حضور کی محبت میں، حضور کے احترام میں سب کی گردنیں جھک گئیں، ہاتھ تائید میں اوپر ہو گئے، اور قرارداد یہ تھی کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہیں، مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ زور سے، پورے زور سے ہاتھ ہلا کے، مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، آواز سے آواز ملتی ہے۔ قادیانی لوئر کورٹ میں گئے۔ قادیانیوں نے 1984 کے امتناع قادیان آرڈیننس کو قبول نہیں کیا۔ قادیانی اس کے خلاف لوئر کورٹ میں گئے، وہاں انہیں شکست ہوئی۔ ہائی کورٹ میں گئے، وہاں انہیں شکست ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے، وہاں انہیں شکست ہوئی۔ رابطہ عالم اسلامی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ بہاولپور کی عدالت نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ بھاگلپور کی عدالت نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ موریشس کی عدالت نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ قادیانی عدالتوں میں گئے، وہاں رسوا ہوئے۔ گلی کوچہ بازار میں آئے، وہاں پر رسوا ہوئے۔ قومی اسمبلی میں گئے، وہاں پر رسوا ہوئے۔ جہاں جہاں قادیانی چلتے گئے، وہاں وہاں رسوا ہوتے گئے، یہاں تک کہ ویٹیکن سٹی میں پوپ پال جان کے سامنے قادیانیوں نے اپنا کفر کو رونا رویا۔
قانون ناموس رسالت کے ختم کرانے کی بات کی، ہمارے حکمرانوں کو ٹاسک دیا کہ تم اس فیصلے کو تبدیل کرو، اور ہمارے پاکستان کے حکمرانوں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ آج 1974 میں قومی اسمبلی کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود نے تاج و تخت میں نبوت زندہ باد کی بلند کی تھی۔ آج ویٹیکن سٹی میں بیٹھے پوپ جان پال کے اس کے مقابلے میں ہمارے قائد محترم قائد اسلامیہ مولانا فضل الرحمان میدان میں اترتے ہیں۔ کراچی کا عظیم الشان پروگرام ہے، وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے رش کر رہا ہے۔ اس منظر کی داستان، اس منظر کی منظر کشی اگر کرنے لگوں گا تو ایک اور وقت لگ جائے گا۔ چنانچہ مولانا فضل الرحمان جب داعش پر آئے تو انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا اور کہا، حکمرانوں، تم نے ویٹیکن سٹی میں بیٹھے پوپ جان پال سے وعدہ کیا ہے کہ ہم قانون تحفظ ناموس رسالت میں تبدیلی کریں گے۔ توجہ کیجیے گا، عاشق پیغمبر، غلام مصطفیٰ، سیاست کا امام، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان میدان میں اترے اور ایک عاشقانہ جملہ عشق و محبت میں ڈوب کر کہا، اگر تم پوپ جان پال کے سامنے قانون تحفظ ناموس رسالت کو بدلنے کی بات کرتے ہو تو فضل الرحمان بھی گنبد خضرا پر یہ وعدہ کر کے آیا ہے، جان دے دیں گے، نبی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میرے محترم دوستو، میں نے آپ نے اپنے ان اکابرین کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ کل کی بات ہے، یہ قادیانیوں نے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرنے کے لیے چور راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے اپنے مان لیا، کاش یہ جاتے جاتے ایسا کم کرتا، کل قیامت والے دن نبی کے سامنے سرخرو ہوتا، قادیانیوں کو پروموٹ کرنے کا کام نہ کرتا۔ آج پھر ایک مرتبہ سپریم کورٹ کی عدالت میں ہم سب کے محبوب قائد پیش ہوئے اور ایک تاریخ کے اوراق پر ایک جملہ نقش کر دیا اور فرمایا کہ میں 72 سال کا ہو گیا ہوں، آج پہلی مرتبہ عدالت کے فلور پر آیا ہوں، اور آیا ہوں تو وہ بھی محمد کی ختم نبوت کے لیے۔ میرے محترم دوستو، اور آیا شیر چاچا جی کا، اور کمال ہو گیا۔ اگلے جلسے میں ان کی تقریر کرائیں۔ چلے جی ماشاءاللہ، ڈھیر ٹائم ہے نہیں، ہم تو بیٹھے ہیں، جنہوں نے گھر جانا ان کو فکر ہوگی، ہم نے تو گاڑی میں بیٹھنا۔ حضرت اور رائٹ کام کریں گے تحفظ ختم نبوت کا۔ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے ہمارے اکابر نے کام کیا، خانقاہوں نے، مدارس نے، علماء نے، زعماء نے، سب نے اللہ کے نبی کے دربار میں سرخرو ہونے کے لیے اپنا حصہ ملایا۔ میں اور آپ بھی اللہ کے نبی کے دربار میں سرخرو ہو جائیں۔ 3 کام ہیں ہر مسلمان کے ذمہ۔ نمبر 1، پہلے سن لو پھر میں نے آپ سے کہلوانے ہیں۔ نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے حضور اللہ کے آخری نبی۔ ہر ایک کلمہ گو مسلمان کی ذمہ داری۔ اس پیغام کو عام کرنا ہے، قادیانی مسلمان نہیں۔ نمبر 3، اس پیغام کو عام کرنا ہے، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز۔ ہم میرے ساتھ مل کے بولو، کتنے کام ہیں؟ پہلا کام حضور اللہ کے، زور سے جاتے جاتے وقت تو آخری ہے، ابھی تو کام نوٹ ہونا ہے کام، کتنا جذبہ باقی ہے؟ حضور اللہ کے اس پیغام کو عام کرنا ہے، قادیانی مسلمان۔ تیسرا نمبر، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز۔ شیزان، مشموم، پران کا نام سنا تو باقیوں نے نہیں سنا، میں نے لیا تو ہے پران کا نام۔ پران جیسے پاکستان میں نا شیزان، ایسے بنگلہ دیش میں ہے پران۔ یہ پران قادیانیوں کا ہے، سب سے زیادہ حرمین شریفین میں بکتا ہے۔ خریدنے والے حرم شریف کے اندر جانے والا مسلمان، حرم نبوی میں جانے والا مسلمان، روضہ اطہر پر کھڑا ہو کے درود پڑھنے والا مسلمان قادیانیوں کا جوس پی گیا ہے۔
اس کے منہ سے شراب سے زیادہ بدبو آ رہی ہے جوس پی کے. قیامت والے نے فرشتوں نے اس کا جوس نکال دینا. نکلنا چاہیے نا ایسے بندوں کا جوس. ہاں 3 چیزوں کا ہمیشہ بائیکاٹ کرنا ہے. 3 چیزوں سے ہمیشہ بچیں. نمبر 1 شیطان، نمبر 2 قادیان، نمبر 3 شیطان. یاد کر لو، یہ ہمارے بزرگوں کا پرانا وظیفہ ہے. جس کی داڑھ میں درد ہو نا، یہ تینوں جملے لکھ کے نیچے رکھ کے ایک اپنے انگلی رکھو وہاں، پھر 7 جوتے مارو. پھر 7 جوتے مارو. آرام نہ آئے تو پھر اگلا نسخہ بھی ہے، پھر مرزا قادیانی کا نام بھی سادہ لکھو. تو دیکھیں داڑھ کا درد ایسے ختم ہوگا جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. شیطان، شیطان، قادیان. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دوستوں نے اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چناب نگر کا مرکز دیکھا ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں جس نے دیکھا ہے. پیچھے آواز نہیں جا رہی وہ چوک تک. ماشاءاللہ شکر ہے میری نظر دور کی ٹھیک ہے. سب ساتھیوں نے ہاتھ کھڑا کیا. وہ آخری سفید ٹوپی والا بندہ چل پھر رہا ہے. سب ہاتھ کھڑا کریں جو انشاءاللہ الرحمن اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی 30-31 اکتوبر 2025 چناب نگر کانفرنس میں شرکت کریں گے. اگر آپ سارے ہی آ گئے نا تو ہمیں کسی اور کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے بھی ماشاءاللہ آپ ہی ہوتے ہیں وہاں. الحمدللہ ہمارا کے پی کے خوب اللہ پاک نے متوجہ کر دیا کام کی طرف. اور یہ سب محنت، کوشش، کاوش ہمارے مفتی صاحب الدین صاحب اور ان کے رفقائے کرام کی. الحمدللہ. تو سارے ساتھی 30-31 اکتوبر جمعرات جمعہ 2 روزہ آل پاکستان تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کی کوشش فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں تمام منتظمین پروگرام کا، محبین، مخلصین، معاونین کا. اللہ تعالی ہر ایک کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں اپنی شایان نشان قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.